بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخوان المسلمون تعارف و ملاحظات۔ یہ عالم اسلام کی ایک بہت بڑی تحریک ہے جو قاہرہ مصر میں 1941 سے شروع ہوئی اور اس کے پوری دنیا پر، خاص طور پر عرب دنیا پر بہت گہرے اثرات واقع ہوئے۔ اس کے بانی حسن البنا تھے، جنہوں نے اخوان کی تنظیم قائم کرنے سے پہلے ہی دعوتی اور اصلاحی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ 1933 میں اخوان المسلمون ایک رسالہ نکالا گیا اور اس کی پہلی تاسیسی کونسل 1941 میں ہوئی۔ 1949 میں حسن البنا وفات پا گئے اور ان کے بعد حسن الحزیبی اخوان کے قائد بنے۔ 1948 میں جنگ فلسطین کے اندر اخوان المسلمون نے رضاکارانہ خدمات انجام دیں، لیکن اسی سال ہی مصری حکومت کی طرف سے ان پر الزامات لگے اور یہ الزامات بتدریج آگے بڑھتے گئے، اور اکثر ادوار میں ان پر یہ الزام تھا کہ یہ حکومتوں کو گرانے کے لیے خفیہ اور اعلانیہ کوششیں کرتے ہیں۔ 1954 میں جمال عبد الناصر نے الزام لگایا کہ اس تنظیم کے لوگوں نے جمال عبد الناصر پر حملہ کر کے اسے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ اس پوری تنظیم کے سینکڑوں ہزاروں کارکنان کو قید میں ڈالا گیا اور ان کے 6 قائدین کو پھانسی دی گئی، جن میں سے ایک سید قطب بھی موجود ہیں، شریک تھے۔ یہ تنظیم بہت زیادہ پھیلی۔ عراق میں اس کے مؤسس محمد محمود صواف ہیں، شام میں اس تنظیم کے بانی مصطفیٰ سباعی ہیں۔ اس کے علاوہ فلسطین، اردن، لبنان، یمن، سوڈان میں بھی اس کے ماننے والے اور اس کے قائدین موجود ہیں۔ افکار اور معتقدات دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ دین مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین عبادت بھی ہے، قیادت بھی ہے، حکومت بھی ہے، نماز بھی ہے، جہاد بھی ہے، طاعت بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ حسن البنا کے الفاظ میں ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ کہتے تھے ہماری دعوت سلفی ہے، سلف سے منسوب ہے، اور ہمارا طریقہ سنی ہے یعنی شیعہ نہیں ہے، اور ہماری حقیقت صوفی ہے یعنی ہم تصوف سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہماری تشکیل سیاسی ہے یعنی جماعت کا نظم و نسق اور کوشش، اور یہ جماعت محنت کش ہے اور علمی اور تحقیقی مزاج رکھتی ہے، اقتصادی شراکت داری اور اقتصادی کامیابیوں کی بھی کوشش کرتی ہے، اور اس کی سوچ اجتماعی ہے۔ اس تنظیم میں فرد کی تربیت کا بھی ایک پورا نظام ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ نفس کی اصلاح ہو، جسمانی، روحانی، عقیدہ، فکر، عبادت، گھر بار اور معاشرے کے اعتبار سے فرد اور انسان بہتر ہو، دین کے مطابق ہو۔ اس تنظیم نے اسلامی حکومت کے قیام کی کوشش کی، اور ان کا دعویٰ اور نعرہ تھا کہ ہم اللہ کا کلمہ بلند کریں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے کئی دفعہ قید اور بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ 1948 میں جنگ فلسطین میں حصہ لیا
اس تنظیم پر تنقیدی ملاحظات بھی ہیں۔ سب سے بڑا نقد عقیدے اور منہج کے اعتبار سے ہے کہ یہ تصوف سے اثر پذیری رکھتے ہیں، یعنی مختلف شخصیات کی تعظیم اور تقدیس میں غلو کرتے ہیں، قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں، مختلف بدعتی تہوار قائم کرتے ہیں جیسے عید میلاد النبی، عید معراج وغیرہ۔ صفات الہیہ میں تعویل کرتے ہیں، یہ تعویل بعض اوقات اشاعرہ والی ہے، بعض اوقات معتزلہ اور جہمیہ والی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم صفات الہیہ میں تفویض کرتے ہیں جیسا کہ سلف کا طریقہ تھا، لیکن تفویض کا معنی یہ غلط کرتے ہیں۔ جس تفویض کے یہ قائل ہیں وہ تفویض سلف سے ثابت نہیں تھی۔ اخوان کے اندر اپنی قیادت سے محبت کا غلو بھی موجود ہے، مثلا حسن البنا اور سید قطب وغیرہ کی خطاؤں اور کمزوریوں کو سرے سے تسلیم نہیں کرتے اور اس پر بات چیت بھی کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ شیخ تلمسانی اور شیخ سعید حوا کے اجتہادات میں بعض اجتہادات بہت غیر مناسب تھے، لیکن وہ اس پر قائم ہیں۔ یہ تنظیم سیاسی اعتبار سے سب سے زیادہ قابل نقد ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست میں انہوں نے وہ منہج شروع کیا جو پوری دنیا میں کسی اور نے شروع نہیں کیا، اور اس تنظیم کی سب سے بڑی خصوصیت اور علامت بھی اس کی سیاست ہے۔ یہ حکام سے تصادم کرتے ہیں، حکام کے اوپر پرتشدد بکثرت تنقید کرتے ہیں، توڑ پھوڑ والے مظاہروں کو جائز سمجھتے ہیں اور مخلوط مظاہرے بھی قائم کرتے ہیں، یعنی ایسے مظاہرے جن میں عورت اور مرد بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو مظاہروں کی خرابیاں اور کمزوریاں عیاں ہیں، جمہوری اعتبار سے بھی، ملکی اور قومی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی۔ پھر یہ اخوان کے بعض افراد معاشروں کی تکفیر اور حکومتوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ نہایت خطرناک منہج ہے، اس کے نتائج نہایت خطرناک ہیں۔ یہ قرآن حدیث اور سلف صالحین کے طریقے کے خلاف ہے۔ اس سے امت کو ضعف لاحق ہوتا ہے اور شر اور مصائب کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ اخوان کی تاریخ ظاہر کرتی ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہی زیر عتاب رہی۔ حکومتوں سے صحیح تعلق یہی ہے کہ ان کے گناہوں میں شریک نہ ہوا جائے اور ان کے معروف والے کاموں میں اطاعت کی جائے۔ اس تنظیم کا معاشرتی تعامل کا منہج یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ان کی بدعات سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہجوم زیادہ سے زیادہ ہو، ووٹ زیادہ سے زیادہ ہوں، اور پھر رطب یابس ہر قسم کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے سنتوں سے بھی چشم پوشی کرتے ہیں اور بدعات کا رد کرنے سے بھی چشم پوشی کرتے ہیں۔ حالانکہ لوگوں میں مقبولیت حاصل ہو جائے اور اللہ ناراض ہو جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی سے لوگوں میں مقبولیت حاصل ہو تو یہ کوئی درست طریقہ نہیں ہے۔ ان کا سیاسی تعامل یہ ہے کہ انتخابی سیاست میں حصہ لیتے ہیں، عہدوں اور مراتب کے حصول کے لیے سیکولر تنظیموں سے اتحاد کرتے ہیں۔ اخوان کی کچھ مساعی ایسی ہیں جو قابل قدر ہیں اور ان مساعی میں وہ دیگر تنظیموں و تحریکوں سے بہت آگے ہیں۔ ان کی ترتیب اور تنظیم بہت عمدہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے مراکز، ان کا پھیلاؤ، ان کا پوری دنیا پر اثرات بہت زیادہ ہیں اور یہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی تحریک ہے۔ شریعت کے نفاذ کی کوشش اور دعویٰ کرتے ہیں، چنانچہ اس سلسلے میں انہوں نے ہر طرح کی مصیبتیں اور آلام بھی برداشت کی۔ باطل افکار کا رد کرتے ہیں، خصوصاً سیکولر باطل افکار، عالمی مغربی تہذیب کے افکار، عالمی نظاموں کے مسائل اور ان کا شر اور فساد۔
یہود و نصارہ کے مسائل اور ان کے مکر و فریب کا جائزہ، یہ ان کی مثبت خدمات ہیں۔ یہ قرآن حدیث کے اتنے ماہر نہیں جتنے یہ باطل افکار کے اوپر نقد کے حوالے سے ماہر ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ منہج صحیح کی پیروی کرنی چاہیے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کرنی چاہیے، فہم سلف کا التزام کرنا چاہیے، اور اخوان کے اندر اس حوالے سے کافی کمزوریاں ہیں۔ یہ سارا مواد اصول الدعوہ و طرقھا جلد 4 صفحہ 203 سے 414 تک کے مواد سے حاصل کیا گیا۔ یہ کتاب مدینہ یونیورسٹی کی نصابی کتاب ہے۔ اس کتاب میں تنقید کا منہج بھی قابل غور ہے۔ مثلا حسن البنا اور سید قطب وغیرہ کے ناموں کے ساتھ بار بار رحمہ اللہ کہا گیا، کبار قائدین کے ساتھ شیخ کا لفظ استعمال ہوا، جیسے شیخ سعید ہوا، شیخ تلمسانی۔ بعض غالی افکار کی نسبت پوری جماعت کی بجائے بعض افراد کی طرف کی گئی، جیسے معاشروں اور حکومتوں کی تکفیر کا الزام پوری جماعت کی بجائے بعض افراد کی طرف کیا گیا۔ اخوان کی بعض مثبت خدمات کو تسلیم کیا گیا، جیسے عالمی افکار کا رد اور سیکولرزم کا مقابلہ وغیرہ۔ نرم لہجے میں تلقین کی گئی کہ اخوان کے عقائد، تربیت، دعوت اور سیاست کے طریقہ کار میں قرآن و سنت اور فہم سلف کی بعض خلاف ورزیاں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔